نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہم اپنی آیا جو ہے آج 32 سے ہم نے آنورڈس پڑھنا ہے سورہ نور کی، تو میں تلاوت لگاتی ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بعد إكراههن غفور رحیم۔ اچھا جی، آیا 32 کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، یعنی کہ اور نکاح کر لیا کریں وہ لوگ جنہوں نے نکاح نہ کیا ہو نا، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ آیا 33 ہے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس سے اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اچھا 32 میں دیکھیں ہم نے یہ پڑھا کہ نکاح کر دیا کرو کہ ان لوگوں کا بیواؤں کا بھی، غلاموں کا، باندیوں کا، جو صالح ہوں اور ذی شعور ہوں۔ دیکھیں نا، ہم ایک روایت ہے نا کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نکاح میں جب ہم پلہ رشتہ مل جائے، اور جنازے میں، اور نماز کی ادائیگی میں۔ تو اگر کسی کی مطلب کو مجبوری نہیں ہے اور نکاح کی عمر ہے، اور تو اس کا نکاح جو ہے اگر اچھا ہم پلہ رشتہ مل جائے تو اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ پاک دامنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک لائف اپنی سٹارٹ کر دے۔ اور اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ کہا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے ابھی کہ نکاح کرے، اور پھر اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ زنا کی طرف مائل ہونا ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں انسان کی سیکشول انسٹنکٹ زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر اس کی کنٹرول کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہا ہے کہ روزے رکھیں۔ اور پہلے جیسے یہ ہم نے پورا حجاب کا جو قانون پڑھا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نظر کی حفاظت ہے، اس طرح دیکھیں نا وہ بہت سی چیزیں، وہ فیکٹس تو ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوسائٹی میں دیکھنے کی بات ہے کہ ایک تو پروموشن کی جائے اس بات کی کہ لوگ جو ہیں ان کے نکاح کر دیے جائیں، تاکہ ایک ایج میں آپ کے نکاح ہوں گے تو ان چیز کا احتمال کم ہوگا، پراپر ایج میں نکاح ہو جائیں۔ اور پھر اس میں پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی اس قابل نہیں ہے، دیکھیں نا یہاں پر جب آیا 33 میں باقاعدہ آدمیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر جب جب یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یعنی آدمیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نکاح کریں، ورنہ ہمارے یہاں تو زیادہ بوجھ اور
औरतों को समझा मतलब जाता है, बेटियों को समझा जाता है कि शायद उन्हीं की वजह से कोई निकाह का जो है वो सिलसिला होगा। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा कहा है कि अल्लाह ताला ने कोई औरतों के ऊपर चीज़ नहीं डाली, आदमियों को कहा गया है कि अगर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो निकाह कर सकें, तो फिर उस बात का इंतज़ार करें यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको गनी कर दे। और फिर उस वक़्त अपने आप को पाक दामन रखने के लिए फिर जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं तरीके के, वो रोज़े रख सकते हैं, अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करें और अल्लाह से दुआ करें, बिकॉज़ निकाह तो होता है, बाबरकत है, लेकिन ये जो ओवरऑल हम सारा पढ़ रहे हैं ना, ये जो अहकामात हिजाब जो हैं, उसके अंदर ये है कि निकाह को भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे आजकल की तरह जैसे ये हो रहा है ना कि ज़िना बहुत आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। तो उससे फिर जो चीज़ है वो ख़राब होती है। असल में हमें निकाह को फ्लरिश करना चाहिए, उसको ईज़ी बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए और ज़िना के ऊपर पाबंदियाँ लगानी चाहिए कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो। ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए ना, तो ना ना कि अदर वे अराउंड हो। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए जैसे अब हम जो अहकामात हैं उनमें से अब आगे जो अहकामात आए हैं वो ये जो मुकातबत है ना, ये भी एक कानून है। मुकातबत है, जैसे हमने पहले कानून पढ़े, हद ज़िना पढ़ी, हद क़ज़फ़ पढ़ी, कानून इस्तेज़ान पढ़ा, यानी जिसमें इजाज़त लेके आना था, फिर ग़ब्ज़ नज़र का पढ़ा कि निगाहें नीची रखें उसका कानून, और अब ये कानून इसमें मुकातबत आता है, और जिसका मतलब क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी है उसको ख़त्म करने के लिए कहा गया है। इस्लाम में तो बिल्कुल भी स्लेवरी को जो है वो प्रमोट नहीं किया गया, और बहुत ज़्यादा सवाब था इस बात का कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। ऑल्दो उस वक़्त गुलामों के और लौंडियों के अहकामात आए, एक तो उस दौर के लिए आए जब ये था स्लेवरी थी, तो उनके साथ अच्छे सलूक किए, और फिर ये कि उनको आज़ाद करने के लिए बहुत अजर आया, क्योंकि वो इस्लाम चाहता था कि ये चीज़ ख़त्म हो। लेकिन वो अहकामात आज तक हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में कभी दोबारा ये चीज़ आ जाए और दोबारा स्लेवरी आ जाए। फ़िलहाल तो नहीं है, हमारे आजकल के ज़माने में तो अब स्लेवरी नहीं रही, तो ये अहकामात इस दौर में तो नहीं हमारे पे इस वक़्त डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, लेकिन ये कुछ पहले के दौर में, और वी नेवर नो, मे बी इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो अब वो स्लेवरी को तो खत्म करने का बहुत ज़्यादा हुक्म था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जो थे वो हर जुम्मे को जो थे ना वो एक गुलाम को आज़ाद कराया करते थे। तो इसमें जो आया जो है ये 33 में बताया ना, वो ये कहा गया है कि जो गुलाम है ना, वो मुकातबत की दरख्वास्त करें। उससे ये मुराद है कि वो ये कहते थे कि एक लिख पढ़ लें, एक पेपर पे वो अपना मुआहिदा कर लेते थे, और मुआहिदा ये होता था कि जो वो उनकी खिदमत करते थे, उसके बाद जैसे वो कहते थे शाम को हम कोई एक पार्ट टाइम जॉब करेंगे, और फिर कुछ पैसे वो इकट्ठे करते थे कि हम इतने पैसे इकट्ठे करके आपको दे दें, तो आप फिर हमें आज़ाद कर दें। या और फिर ये कहा गया कि जो गुलाम निकाह करना चाहते हों तो उनका निकाह कर दिया जाए, और उसको निकाह से ना रोका करे। कभी एक गुलाम किसी दूसरे गुलाम से शादी करना चाहता है तो उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो निकाह करें। और दूसरी ये कि जो लौंडियाँ थीं उस ज़माने में, उनकी जो है वो उसको इस्मत के लिए ये कहा गया कि उनसे ऐसा उनकी जो ऐसे पेशा ना उनसे इख्तियार कराया जाए जिसकी जो कमाई है वो हराम हो, यानी कि उनसे प्रोस्टिट्यूशन ना करवाई जाए, इस बात का मना किया। और ये कहा कि जब वो खुद पाकदामन रहना चाहती हैं, वो अच्छी ख़वातीन हैं, तो उनसे ये काम ना करवाया जाए। बल्कि ये भी देखा गया है कि उन्होंने कहा कि मतलब इसमें आगे जैसे लिखा है ना कि अपने ये देख लो कि अगर तुम्हें मालूम हो कि उनके अंदर भलाई है, तो उनको उनके माल में से दो। तो भलाई से मुराद ये कि हो सकता है, देखिए ना वो जंग के आते थे ना सारे गुलाम वगैरह जो लौंडियाँ होती थी, तो अगर कुछ ऐसा है कि लगा कि क्रिमिनल माइंडेड है और ये बाहर जाके उल्टा ज़्यादा फ़साद फैलाएगा, तो ऐसे को तो आप बेशक उस तरह ना प्रमोट करें, लेकिन जो देखने में पता लग जाता है ना कि ये शरीफ है बंदा, या इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो फिर उसको प्रमोट किया जाए कि वो ज़रूर जाए और एक सोसाइटी में उसका एक पॉजिटिव रोल हो, कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करे, और जो लोग अच्छे हों और ऐसे हों, पाक दामन हों, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। और ये देखें अब प्रोस्टिट्यूशन जो है ये आम और औरतों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि हराम है, लेकिन देखिए लौंडियों के लिए भी हुक्म दिया कि उस इस किस्म का जो तुम्हारे अंडर औरतें हैं, उनसे भी तुमने जो है ना ये वाला काम, इस तरह का काम नहीं कराना कि ज़ानिया की कमाई जो है वो हलाल नहीं है। तो अब देखिए इस्लाम ने, अब देखिए हर किस्म की औरत का ज़िक्र भी किया है कुरान में, और हमें अहकामात भी दिए हैं, ठीक है ना? और कि कितनी किस्म की देखिए हमने औरतें पढ़ी। पहले तो हमने देखे जैसे हज़रत मरियम का के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है वो उम्मुल मोमिनीन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने फ़िरौन की बीवी आसिया के बारे में पढ़ा है, फिर हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जैसे उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
السلام کی عصمت کا کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ایک ایسی عورت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت ابراہیم کی وائف کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی وائف کے بارے میں پڑھا، حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کے بارے میں پڑھا کہ وہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی جو حضرت جو لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ پیغمبر کی بیوی تھی لیکن اس طرح انوالو نہیں تھی ان کے کام میں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی سپورٹ جو تھی وہ اپنے قبیلے کے ساتھ زیادہ تھی، ان کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے یہ لونڈیوں میں پڑھا تو پھر اس میں دیکھیں ہم نے اس میں بھی یہ پڑھا کہ ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا رائٹس، ان کی بھی پروٹیکشن کا حکم ہے کہ ان سے بھی یہ کام نہیں کروانا، ان کی بھی عصمت کا خیال رکھو، ان کی بھی پاک دامنی کا خیال رکھو، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کا نکاح کر دو، ان کے بھی رائٹس آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر اس میں آئے اور جو یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ جنگوں میں جو لوگ آتے تھے جو غلام اور لونڈیاں بن کے آتے تھے تو ان کے ساتھ تو بہت برے سلوک ہوتے تھے، تو اتنا اچھا سلوک تو اسلام نے جیسے ان کے بارے میں بتایا تو اس زمانے میں تو بالکل اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اچھا آیت 34 ہے، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صاف صاف آیات ہم نے تمہارے سامنے بھیج دی ہیں، یہاں پھر ذکر کیا کہ صاف صاف آیات، ہم صاف صاف باتیں کرتے ہیں، صاف صاف احکامات دیتے ہیں، کلیئر کٹ دیتے ہیں۔ جیسے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ ہم نے نازل کیا، یہ ہمارے احکامات ہیں، تو سوچ لینا سورہ نور میں تو جو بھی احکامات ہیں نا بہت زیادہ ہمارے پہ احکامات آتے ہیں نا اس میں تو اور پھر کہا کہ جنہوں نے نہیں مانی ہماری بات ان قوموں کی بھی ہم نے قرآن میں پہلے سب مثالیں تمہیں دی ہیں کہ کیسی عبرتناک مثالیں، وہ بھی ہم تمہیں اچھے سے سمجھا چکے ہیں۔ تو اب یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا موعظۃ للمتقین، کہ کیا ہے یہ کہ جو متقین ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہیں نصیحتیں۔ تو کئی دفعہ ہم جیسے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرنا بھی بہت ضروری ہے، اللہ کا رحم تو بہت ہے لیکن اللہ سے ڈرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ڈر نہیں ہوگا کسی بات کا تو انسان جو ہے پھر وہ نیک عمل نہیں کرتا، پھر ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے، جیسے ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ تو بس معاف ہی کریں گے، یعنی کہ معاف ہمیں کریں گے، ہم اس کو ایسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے بس معاف کرنا کوئی فرض ہے۔ تو یا پھر ہماری ضمیر سے کبھی آواز آتی ہے تو اس کو سلانے کے لیے بھی ہم کام لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہتے، اللہ میاں بڑے رحیم کریم ہے، بس یوں کہہ کے اس کو سلا دیتے ہیں، اگر کبھی گلٹ جاگے بھی تو اس کو بڑے آرام سے تبکیاں دے کے سلا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ وہ نصیحتیں ان کے لیے ہیں جو ڈریں گے ہم سے، ڈرنے والوں کے لیے، جو نہیں ڈریں گے وہ تو ایسے ہی بس اپنے ضمیر کو سلا کر ہی رکھیں گے، وہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہے، خیر ہے، قیامت میں سب صحیح ہو جائے گا، او ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا، ہم تو بڑے اچھے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہترین بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تھپکی دے کے رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ تو اسی زوم میں پھر ہم رہتے ہیں نا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اچھے ہوں لیکن مزید اچھے ہونے کی جو خواہش ہے وہ نہیں آتی، اور جس اسٹیٹ پہ آپ رہتے ہیں آپ اسٹیٹک رہتے ہیں، تو وہ جو ایک اسلام کا ہے نا اسٹیٹک کانسیپٹ کی بجائے ڈائنامک کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، تو اسٹیٹک آپ رہتے ہیں، ڈائنامک نہیں بنتے، اور ایمان جو ہوتا ہے ہمیشہ ڈائنامک ہوتا ہے، کہ ایمان تو ہمیشہ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کے اندر تو اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اسٹیٹک جو ہوتا ہے اس انسان کو اپنے بارے میں کوشچن کرنا چاہیے کہ اگر میں بہت عرصے سے اسٹیٹک ہی ہوں اور میرے میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ، کیا وجہ ہے کہ میرے میں کچھ امپروومنٹ نہیں آ رہی۔ اگلی آیت جو آیت 35 ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کو آیت النور کہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں لیکن اس کو مطلب ایکسپلین کرنے کا آپ سمجھیں بس ایک ناکام کوشش ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی، کیونکہ اس کے ساتھ تو عدل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس قدر خوبصورت آیت ہے کہ آپ اس کو مطلب اس کو بیان کریں تو کیسے بیان کریں۔ تو بہت ہی غور سے سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور کے بارے میں اس سے بتایا ہے، اور بڑی اسپیشل آیت ہے اور سورہ نور کے اندر ہے یہ، تو اس سے ایک تصور آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ سمپل لفظوں میں اگر کہا جائے تو بس یہ سمجھیں کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امیجنیشن کرنی ہو تو بس ایک نور کی امیجنیشن کر لیں، کہ ہم نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پہ گئے تھے تو آپ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں جو پردہ تھا وہ نور کا تھا، تو وہ پردہ ایک نور کا پردہ تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں لیکن اس نور کو دیکھا تھا جو وہ ایک حجاب تھا آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ اچھا اس کا ترجمہ ہے اللہ نور السماواتی والارض، یہی ہے آیت نور۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا،
اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ شرکی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب یہ ایسے ہے جیسے خوبصورت سا شعر ہو نا، اور آپ کہیں کہ چلیں جی اس شعر کا آپ تشریح کیجئے، تو جب آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں نا، تو وہ اس میں وہ شعر کا مزہ تو نہیں رہتا نا، کہ کیا وہ جو شاعر نے بات کی ہوتی ہے اس کے اس طرح تو مزہ نہیں رہتا، آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، توڑ توڑ کے ٹکڑوں میں ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اس کی بھی جو اب آپ تفسیر کرتے ہیں تو وہ جو خوبصورتی ان آیات میں ہے، اس کو تو بس آپ ایسے کریں، آنکھیں بند کریں اور خود اپنا قرآن کھولیں اور ان آیات کو پڑھیں اور ان کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو ڈوبنے کی ان کے اندر کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ بہرحال اب کیونکہ تفسیر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی بات تو کرنی پڑے گی، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات کی کہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان میں جو بھی نور ہے، جو بھی اس کے اندر پازیٹیوٹیاں ہیں، جو اس میں حرکت ہے، جو بھی ڈائنامک چیزیں ہیں اس کے اندر جو حرکت میں ہے، وہ تمام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی نور ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک اس میں علماء نے بہت بہت اس کی تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے کتابوں پہ کتابیں اس آیت کے اوپر لکھ دی ہیں، اور کچھ کا تو ایسا حال ہوا کہ وہ کچھ بھٹک بھی گئے، اتنے بھٹک گئے کہ مطلب انہوں تھوڑا کچھ تو شرک کی بات بھی اس طرح ہو گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگ گئے کہ نور اللہ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے، یا پھر کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ کا جو نور ہے وہ ہمارے اندر ہے یا حلول کرتا ہے یا چیزوں میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نور سے مراد جو یہاں پر یہ ہے کہ بیکاز اللہ تعالیٰ از دا کریٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کریٹ کی ہے، تو بیسیکلی جو ایک کریٹر ہوتا ہے جب ایک چیز کریٹ کرتا ہے تو اس میں اس کا ایک عکس ہوتا ہے، اس کو آپ جب دیکھتے ہیں، اس کی اپریسیشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے اس کریٹر نے کیا کیا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ اندر حلول ہو گیا یا وی آر ناٹ پارٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بٹ وی آر دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس میں یہ ہے کہ اس نور کی مثال کیسی ہے کہ ایک طاق ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا آپ امیجن کریں طاق ہے، کھڑکی سی ہے جیسے، اور پھر اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، خوبصورت سی کھڑکی ہے۔ اب اس کو بھی بہت سی تشبیہیں دی ہیں کہ کھڑکی جو ہے یہ دل کی کھڑکی ہے یا اس جس میں یہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے نا آپ اس کے کیے ہوئے ترجمے کہ دل کی تصویر بنا دی، اس کے لیے بنا دیا۔ بہرحال اگر ہم اپنی امیجنیشن سے بھی دیکھیں تو ایک طاق ہے، یعنی یہ کھڑکی سی ہے اور اس کے اندر چراغ ہے، ٹھیک ہے، اور اس چراغ میں کیا ہے، چراغ کے اندر ایک فانوس ہے، جو چراغ ہے اس کے اندر فانوس ہے۔ آپ سوچیں فانوس کیسا ہوگا، بہت ہی خوبصورت فانوس اور نور سے بھرا ہوا فانوس کا آپ امیجنیشن کریں، اور فانوس کا کہا کہ وہ جو چراغ میں فانوس ہے وہ ایسے ہے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، کہ وہ جو فانوس ہے وہ اس قدر چمک رہا ہے کہ جیسے موتی، اور موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، جیسے تارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ چمکتا ہے، تو اس طرح کی ایک چیز اس ایک چراغ کے اندر ہے۔ اور پھر اس چراغ کا جو تیل ہے وہ کیا ہے، زیتون کے ایک مبارک درخت سے اس کا تیل، یعنی کہ اس کے بغیر تو نہیں چلے گا نا۔ تو یہ ایکچولی یہ اس لیے باتیں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم کچھ امیجن کر کے سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر وہ جو تیل بھی ہے وہ بھی کس طرح کہ نہ مشرق والا نہ مغرب، کیونکہ جو ایک درخت ہوتا ہے نا زیتون کا، جو مشرق کے درخت ہوتے ہیں ان کی ایک اور طرح کا پھل ہوتا ہے، مغرب کا اور طرح کا، کسی بھی ایک سائڈ پہ دھوپ پڑتی ہے، کسی کی دوسری سائڈ پہ، تو کہا گیا ہے کہ نہ مشرق والا یا نہ مغرب والا، کیونکہ جو بالکل سینٹرل زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، اس درخت ہوتا ہے نا، اس کا پھل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی ایسا ہوتا ہے جو نارملی بھی جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت دیر تک لاسٹ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ وہ ویسا اس کے اندر آئل یوز ہوتا ہے، اور وہ آئل پھر ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ بھڑکتا ہے، یعنی کہ اس کو آگ لگے نہ لگے تو نیچے سے بھی آگ ہے اور اوپر سے بھی آگ ہے، تو یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ روشنی اور روشنی کے اوپر روشنی کی جتنے بھی اسباب ہمارے پاس روشنی کے ہیں، کہ ہم آگ جلا سکتے ہیں، ہم تارا دیکھتے ہیں، ہم نور دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں سبب کہ ہاں تیل سے آگ جلتی ہے، تو وہ اگر ہم تیل بھی اس میں ڈالیں اعلیٰ کوالٹی کا ایسا ڈالیں کہ وہ بہت ہی بھڑکی ہوئی آگ، تو ان تمام اسباب کو جگہ کر لیں تو پھر وہ اللہ کا نور بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے
ये रहनुमाई अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी फरमाता है कि इसमें एक्चुअली 2 तरह की इसके अंदर आप समझे मर्ज़ियाँ हैं। जैसे कहते हैं ना यहदी मन यशाउ, तो इसमें कहा है अला नूरी यहदिल्लाहु ली नूरिही मन यशाउ व यदरिबुल्लाहुल अमसला लिन्नासी वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। कि अल्लाह जो है वो जिसकी चाहता है हिदायत देता है, या फिर टू वे ये मर्ज़ी की ज़रूरत है। यानी इंसान भी चाहे कि उसको हिदायत मिले, तो जब इंसान चाहता है उसको हिदायत मिले, तो अल्लाह की चाहत भी आती है उसको हिदायत देने के लिए। तो बेसिकली ये दोनों तरफ से मर्ज़ी ज़रूरी है। तो पहले हमारी चाह ज़रूरी है और फिर अल्लाह की मर्ज़ी आएगी, तो फिर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नूर की तरफ हमारी रहनुमाई हो जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे ही मैं तुम्हें मिसालें देके समझाता हूँ, अगर तुम जो हो समझो। और अब देखिए ना दिल जिसका उलमा ने इसमें मिसाल दी है कि ये दिल का ज़िक्र है कि इंसान का दिल कैसा होता है या मोमिन का दिल कैसा होता है। तो अब देखिए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो जो कुरान जो था वो दिल पे नाज़िल हुआ ना, तो हम सब के ऊपर भी जब तक ये कुरान हमारा दिलों में नहीं जाएगा, दिलों में इसके अंदर तक नहीं हमारे पहुँचेगा, तो हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान सारा दिल में ही होता है। दिल में जब नूर आ जाता है, दिल में जब ईमान आ जाता है, तो वो ऐसा है जैसे अल्लाह के नूर की रोशनी आ गई। फिर वो धुल जाता है चीज़ों से। फिर वो दूसरी चीज़ों से फिर उसको बहुत ही आसान हो जाता है अमल करना। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जी सूरह नूर को बहुत भारी समझते हैं ख़वातीन पे कि इसमें अहकामात हैं और भारी है, मुश्किल है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें आयतुल नूर का इसलिए ज़िक्र किया कि जब तुम्हारे अंदर ईमान का वलवला, जोश और नूर होगा ना, जब ईमान का ये चीज़ें तुम्हारे अंदर होंगी, तो फिर तुम इन सब चीज़ों पे अमल कर सकोगे। ये जो ठंडा नूर होता है ना, ये इसको तो आप जो है वो आप हल्का-हल्का करके ठंडा रखते हैं, लेकिन जब ये नूर आपका बर जोश मारता है ना, जब इसके अंदर आते हैं तो हरारत आती है, फिर इसके अंदर गर्मी आती है, फिर ईमान की गर्मी ईमान की हरारत आती है, तो फिर हर चीज़ ऐसे ही हो जाती है कि ये तमाम फ्यूल जो हैं वो उसकी सारी ताकतें जो है ना मोमिन की, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत के ऊपर लग जाती हैं। फिर मोमिन जो है वो अपना दिन-रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की के लिए सर्फ करता है, वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और कुरान की समझ के लिए अपना सारा वक़्त लगाता है। उसका सारा टाइम ये नहीं होता कि सिर्फ़ दुनिया हासिल करने में लग जाए। उसका टाइम जो है वो इस चीज़ में लगा होता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो है मेरा क्या होगा, कैसे मैंने काम करना है, कैसे मैंने मेहनत करनी है, उस नूर को फैलाने के लिए मैंने क्या मेहनत करनी है, उस नूर को अपने दिल में घर करने के लिए क्या मेहनत करनी है। तो इस तरह ही फिर नूर से नूर जलता है, तभी मसाजिदें मस्जिदें आबाद होती हैं, तभी नेक लोगों के घर आबाद होते हैं, जब इंसान उसकी तरफ कदम उठाता है ना। अच्छा 36 में है, उसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है। सुभान अल्लाह। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि जो उस नूर की तरफ हिदायत पाते हैं ना, तो वो कहाँ होते हैं? ऐसे घरों में होते हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन घरों को इस बात के लिए चूज़ कर लिया होता है कि वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लिया जाए। तो अब ये देखिए आपके और हमारे घर भी इस चीज़ इन इसमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो इसका मतलब उलमा ने मस्जिदें ली है कि मसाजिद ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग आते-जाते हैं, अल्लाह ताला का नूर होता है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो एक तो ये मसाजिद है हर जगह की, ठीक है? और दूसरा इसका मतलब नेक लोगों के घर हैं। ऐसे लोगों के घर जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, जहाँ पर अल्लाह ताला के इस बात का ज़िक्र किया जाए, जहाँ जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला चूज़ कर ले, ऐसे घरों को जहाँ पर अल्लाह की याद का ज़िक्र हो, ठीक है? जहाँ पर वो उसमें वो टाइम स्पेंडिंग हो, जहाँ लोग अपना वक़्त जो है वो अल्लाह की याद में लगाते हों, जहाँ वो अपनी एनर्जी इस चीज़ में लगाते हों कि हम समझें कि अल्लाह ने क्या हमें हुक्म दिया है, तो हमने क्या करना है। देखिए ना, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया था, तो जैसे बनी इसराइल पे नबी आए ना, हमारी उम्मत का क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें खलीफ़ा बना के भेजा और खलीफ़ा बनाने का मतलब फिर यही कहा ना कि ये वाला जो काम है, ये अब हम लोगों ने करना है। जो जो भी बात अब आगे हमने करनी है, अल्लाह की बात आगे पहुँचानी है, तो ये तो हम मुसलमानों ने, मोमिनों ने ही पहुँचानी है ना। तो जब तक आप खुद दिल आपका मोमिन नहीं होगा, दिल पूरा ईमान पे ठुका नहीं होगा, दिल में अल्लाह का नूर नहीं होगा, जब आप फुल कन्विक्शन से अल्लाह ताला का हर हुक्म नहीं मानेंगे, तो आगे कैसे पहुँचाएँगे? हाँ, अभी तो हम अपने आप को ही समझाते जा रहे हैं, अभी तो हमारा अपने ईमान को हम पूरा करते जा रहे हैं। हमारा ईमान पूरा होगा तो हम दूसरे को आगे पहुँचाएँगे ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह दिया है कि जिस दर मेरे नूर की हिदायत जाती है और वो ऐसे घरों में पाई जाती है जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, जो लोग अल्लाह की तस्बीह करते हैं सुबह शाम, उन घरों में जो है वो अल्लाह का नूर जो है ना उन घरों में। तो बहुत बहुत दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस चीज़ के लिए चूज़ कर ले कि हमारे घर भी उन घरों में
رہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اگر اب ہم تھوڑا-سا وقت گزارتے ہیں تو ایسا ہو کہ ہم زیادہ وقت گزاریں اللہ کی یاد میں، اور ہم زیادہ ٹائم گزار سکیں اور زیادہ اپنی زندگی اس چیز کے اوپر لگا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چوز کر لیں ان لوگوں میں سے، آمین ثم آمین، ٹھیک ہے؟ اور پھر 37 میں کہا کہ ان میں سے ایسے لوگ، پھر مزید ڈسکرائب کیا کہ کیسے ہوں گے وہ لوگ، ایسے لوگ جو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اوقات نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تو کیا کہا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں ان گھروں میں، کیسے لوگ رہتے ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر جنہیں تجارت اور خرید و فروخت کے باوجود اللہ کا ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ ایک تو یہ کہ پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی تجارت و خرید و فروخت تو کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی دنیا کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ تم نے کرنا ہے، حلال طریقے سے تم کمائی کرو۔ ایک تو اس وقت یہ تمہیں خوف ہو جب کمائی پہ جاؤ، تو یہ خوف ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، تو کوئی بے ایمانی نہ ہو کمائی میں، حرام کی کمائی نہ ہو، وہ ساری کمائی حلال کی ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو اس میں خیال رہے۔ اور پھر جب وہ خرید و فروخت کرتے ہیں یا دنیا کی جو بھی کمائی کا وقت ہے وہ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، لیکن وہ ساری چیز انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اپنے نماز کے بھی پابند ہیں اور زکوٰۃ سے بھی غافل نہیں ہے، کہ جو وہ کماتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور نماز سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ ہم چلے گئے آفس میں کام کر لیا، یا ہم ادھر چلے گئے، یا کئی دفعہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ ایک بڑا شیطان خیال کر دیتا ہے کہ ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کام کر رہے ہیں، پیشنٹس کی ہیلپ ہی کر رہے ہیں، پھر اب نماز مس ہو گئی تو خیر ہی ہے، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کریں؟ تو یہ ایسا کوئی بھی کام ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے فرسٹ پرائیورٹی بنانی ہے کہ اللہ کی یاد سے نہیں غافل ہو جانا، دنیا میں جتنے بھی آپ کام کریں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اب آپ کو گھر میں شادی چل رہی ہے، آپ کو بہت کام ہے، کہ شادی ہے، کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کر کے رشتہ اچھا کر دیا، آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، شادی ہو رہی ہے، بہت بزی ہو گئے ہم، تو اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اور نکال کے جو اللہ کے لیے ہم ٹائم دیتے تھے کہ وہ ہم دے سکیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہم کرتے ہیں کہ اب ہم اپنا کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت میں سے وہ ٹائم نکال دو جو ہم اللہ کے لیے دیتے تھے، یا جو بھی ہم اپنی تسبیح نماز قرآن پڑھتے تھے وہ ہم نے کٹ ڈاؤن کر دیا، اور آگے کہ ہم تو شادی کے لیے بڑے مصروف ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے لوگ نہیں، وہ لوگ جو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، کہ ٹھیک ہے شادی ہو رہی ہے، صحیح ہے، وہ دنیا کے کام ہیں، لیکن میں اس بات سے غافل نہیں ہو سکتی جو میں نے اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیا تھا۔ یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے نا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہمیں کسی نے کوئی زبردستی تھوڑی بٹھایا ہے یہاں پر، ہم خود آتے ہیں والنٹیرلی، تو یہ ہم کمٹ کر رہے ہیں نا، تو اس کمٹمنٹ سے اگر ہم پھر جائیں کہ ٹھیک ہے خیر ہے ابھی تو میں وہاں مصروف ہوں، وہاں مصروف ہوں، وہاں مصروف ہوں، نو وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ تو جو اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹاپ آف دا لائن رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرائورٹی سب سے اوپر ہو، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمارے گھر میں دعوتیں رکھنے کا ہمیں ذریعہ رکھا ہے، شادی کی خوشی دی ہے، کئی دفعہ دعوت میں بھی نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے تو ہم نماز چھوڑ کے تو دعوت منا رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اور پھر کیا کہا کہ ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن سے۔ تو ہر مومن کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے۔ مومن کی نشانی وہ نہیں ہے جو اللہ سے نہ ڈرے، مومن کی نشانی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن ان کے گھر ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے، غافل نہیں ہے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن قیامت آئے گی۔ تو یہ تو مومن کی نشانی میں سے ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ تبھی تو صحابہ اتنا روتے تھے، عشرہ مبشرہ تھے، ان کو جنت کی بھی بشارت تھی، پھر بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے ہی کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور ہمارے جیسے بہادر تو کوئی ہوں گے ہی نہیں جنہوں نے تو ہم نے سمجھا بس ہمارے لیے تو جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ڈرے ہی نہیں کبھی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے وہ انتظار ہو رہا ہے کب یہ اللہ کو پیارے ہوں اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے۔ ایسے مومن یہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان می، کہ شیطان نے مجھے کچھ غلط کروایا ہوا ہے، کہ میرے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں ہر وقت میری زبان اس بات سے تر ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری نیک کام قبول فرمانے والا۔ ہم پڑھتے ہیں نا اس کے بعد اپنے لیکچر کے اینڈ میں دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ جو کام کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، تو ڈرے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں میری نیکی قبول نہ ہو، آخری دم تک نہیں پتا
کہ کیا انسان کے ساتھ ہو جائے نا، تو اس بات سے ڈرتا رہتا ہے انسان۔ 38 ہے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو پھر انہی لوگوں کی تعریف میں کیا کہا گیا کہ ساری ان کا ساری نیت کیا ہے اچھے اعمال کی؟ کیا ہوتی ہے؟ آخرت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے۔ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لو، یا میں دعا کرنی ہے میرا فلانا ایگزام پاس ہو جائے، اور مجھے کوئی ایسی بات بتا دے، ایسا کوئی تسبیح بتائیں جس سے میں نے فلانا کوئی کہیں انویسٹ کیا ہے، میرے پیسے بڑھ جائیں یا یہ ہو جائے یا وہ مل جائے، ساری دنیاوی خواہشات کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں بچے کامیاب ہو جائیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہم بہت سی دعائیں دنیا کے لیے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی کیا کہی کہ دنیا تو مانگے، مانگنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن فوکس اس کا یہ کہ دنیا تو ملے لیکن یا اللہ آخرت بھی ملے، آخرت کو نہیں بھول جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین اعمال کی جزا ان کو کیوں ملتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی نظر سے، اس کی یاد سے، اس کے دل سے آخرت نہیں بھول سکتی۔ دنیا کے لیے وہ جتنی بھی دعا مانگے گا، ساتھ یہ ضرور مانگے گا کہ یا اللہ آخرت میں بھی دینا، یا اللہ ایک دنیا میں گھر دینا، ایک آخرت میں بھی دینا، ٹھیک ہے؟ یا اللہ میرے بچوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا، آخرت میں بھی کامیاب کرنا، یا اللہ میرے بچوں کو دنیا میں اچھے ساتھی دینا اور آخرت میں بھی اچھے ساتھی دینا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کر کے ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ اچھا، اب آیا 39 ہے، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، اب اپوزٹ آ گیا۔ اب ان کی جو دو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں نا، یہ بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں یا منافقت ہے ان کی مثالیں بتائی ہیں، اور یہ بھی مثالیں ایسی بلیغ ہیں کہ ان کو بھی جب انسان امیجن کرتا ہے نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ 39 میں کہا ہے، مثال ہے کہ اس کے برعکس پہلے تو نور کی مثال ہے اور اب اپوزٹ مثال آ رہی ہے کہ اللہ کا نور تو یہ ہے، اور جو مومن ہے ان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا نشانیاں ہیں۔ اب آگے اپوزٹ آیا، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ ہی کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا تھا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، واللہ سریع الحساب۔ اب اس میں کیا ہے کہ کافر کی جو ہے وہ اس کے اعمال کیسے ہیں، کہ اس کے مثال ایسے ہیں کہ بہت ہی ایک، اس میں بتایا ہے کہ روشنی ہے، خوب روشنی ہے، تیز دھوپ ہے، ہر طرف روشنی روشنی، تیز دھوپ ہے، اور دھوپ کے بعد کیا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سامنے ایک چمکتی چیز نظر آ رہی، اب وہ بھاگا جاتا ہے اس چمکتی چیز کی طرف، جب جاتا ہے تو وہ تو سراب نکلتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر آگے جاتا ہے، او وہ تو آگے ہے، ہم دیکھا ہوگا نا تیز دھوپ میں ایسے سراب ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ تو سراب ہوتا ہے، ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے کہ بس وہ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کا حساب کا وقت آ چکا ہوگا، اور پھر اللہ کو تو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے، دیکھیں جیسے جو دنیا میں تھے، اور دنیا میں کیا کیا انہوں نے، کہ ایک انہوں نے اپنا گول بنا لیا کہ میرا گول ہے کہ یا اللہ میں فلانی یونیورسٹی سے میرے بچے یا میں ہم میں سے کوئی فلانی یونیورسٹی سے پڑھ لے، اچھا جی پڑھ لیا، پڑھ لیا، ناؤ واٹ، اچھا جی اب میں نے اگلا گول بنایا، یا اللہ میں فلانی جگہ میری جاب ہو جائے، ہو گئی، یا اللہ فلانی جگہ سے شادی ہو جائے، اچھا ہو گئی، یا اللہ اب وہاں بچے ہو جائیں، اچھا ہو گئے۔ تو کرتے 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 دنیا حاصل کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے، یہ وقت آ جاتا ہے کہ موت کے قریب آ جاتے ہیں، اور اللہ کو تو یاد کرنا بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی کوئی ٹارگٹ بنانا تھا، یہ بھی ٹارگٹ بنانا تھا کہ یا اللہ میں بھی نماز پڑھتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں یہ اس سے کیسے امپروو کر لوں، قرآن میں کیا پڑھ لوں، قرآن کا ترجمہ سمجھ لوں، دیکھوں تو صحیح اس کتاب میں لکھا کیا ہے، اس کو تو سمجھوں، اس کو تو دیکھوں، اس کے تو نوٹس بناؤں، اس کے لیے تو ٹائم بناؤں کہ میری زندگی گزارنی کیسے ہے، میں نے قیامت کے لیے کیا اپنے لیے کوئی سامان اکٹھا کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تو علماء نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے ٹارگٹس جو ہیں وہ دنیا میں کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شریعت چھوڑ دی، جیسے یہودی تھے نا، انہوں نے تورات کی شریعت کو بالکل بدل دیا تھا، ایسا چینج ہی کر دیا تھا، بالکل ہی اس کو جو ہے نا ہٹ گئے تھے اس سے۔ تو وہ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا کیا ہوگا کہ وہ بدعات کے اندر چلے جائیں گے، یعنی کہ انہوں نے بدعات کی، اور کیا کیا کہ ان کے پیچھے لگ گئے، بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت اپنا جان کھپائی، اور لیکن آخر میں کیا ہوا
جان کھپائی, اتنی محنت کی, لیکن وہ اس کا عمل کا کوئی ان کو جو ہے وہ ملا ہی نہ, کچھ اجر ہی نہ ملا. دیکھیے میں اگلی مثال بھی جو ہے پڑھ لیتی ہوں, اس میں بھی پھر ہم اکٹھی اس کو اور ایکسپلین کر دیں گے. 40 میں اب مثال کیا آئی, یا پھر ابھی تو سن لائٹ کی مثال تھی کہ سن لائٹ ہے اور آگے جاتے ہیں سراب. اب اگلی مثال ہے, یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا, کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج, اور اس کے اوپر بادل, تاریکی مسلط ہے, اور انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. دوسری مثال سیکنڈ ایکسٹریم ہے, ایک ایکسٹریم تھی سن لائٹ ہے اور سراب نظر آ رہا ہے, دوسری ایکسٹریم ہے اتنا اندھیرا ہے, اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے رہا. اور یہ آیات پڑھ کے تو کسی ایک صاحب نے, انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ نیوی کے کچھ وہ تھے, تو انہوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیوی کا سفر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں کیا تھا نیوی کا سفر. تو آپ نے کہا کہ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا, یہ تو جو انسان سمندر کا سفر کرے نا, صرف وہ جان سکتا ہے کہ یہ ایسا اندھیرا کہاں ہوتا ہے. تو اگر یہ ایسا اندھیرا یہاں ذکر ہے قرآن میں, تو یہ سوائے خدا کے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ مان لیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ایسے ایک آیت سے دے. تو اب یہ ہم نے پڑھا کہ سیکنڈ ایکسٹریم جو ایک وہ سن لائٹ والے میں ہم نے دیکھی نا, وہ بتایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن بدعات ہو جاتی ہیں, اور ایک وہ جو ہیں صرف دنیا کی حاصل کرتے ہیں. اب دنیا حاصل کرنے والوں کی مثال جیسے ہم نے سورۃ التکاثر میں پڑھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یعنی کہ انسان کے سارے باقاعدہ کہا ہے کہ دنیا ایک سے دوسرے, تم لوگ اس کمپٹیشن میں ہو کہ ایک دوسرے سے زیادہ میں دنیا حاصل کر لوں, اور اتنی دھن میں تم لگے ہوئے ہو کہ اس کے پاس کیا ہے, میرے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, میں کیا لے لوں, میں کیا لے لوں, اس کے بچوں کی ایسی شادی ہوگی تو میروں کی ایسی ہو, اتنے میں ہو کہ تمہیں اس نے ہی غفلت میں ڈال دی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور پھر یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا, تم لوگ قبر تک پہنچ جاؤ گے اور یہی کرتے رہو گے. اور پھر اسی طرح جو بدعت والی بات تھی, اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک موت کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے, اتنا روئے کہ صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس شخص کا یہ تھکا ہوا چہرہ دیکھ کے نا مجھے سورہ غاشیہ یاد آ گئی, کہ سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آیت 2 اور 4 میں کہا ہے نا, وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ, کہ کیا کہا کہ کچھ چہرے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے, اس اپنے اعمال کر کے ایسے تھکے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے, لیکن کیا ہوگا کہ سخت مشقت سے تنگ آئے ہوں گے, سخت تھکے ہوں گے, لیکن آگ میں جھلس رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ساری محنت جو بھی کی وہ سنت سے ہٹ کے کی, بدعات میں کی. کہ آپ بدعت جب کرتے ہیں تو جیسے آپ پڑھنا ہے آپ نے, مطلب جو بھی طریقہ ہے اسلام کا اس سے ہٹ کر جب آپ کرتے ہیں, شاید محنت آپ کی بہت لگے بدعت کرنے میں, بہت زیادہ ایفرٹ بھی لگے, آپ کی کوشش بھی لگے, لیکن بعد میں جا کے کیا ہوگا, زیرو ہو جائے گی وہ ساری. تو رونے لگ گئے باقاعدہ, کہ اس کو دیکھ کے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس نے اتنی محنت کر لی ہے اور اس کو کچھ نہیں اجر ملنے والا. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بدعات سے بھی بچائے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ہمیں سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا, کیا کہا تھا کہ ہم بتائیں تم کو کہ خبردار کریں کہ کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے, اور سب سے زیادہ خسارے میں جو ہے امال کے لحاظ سے وہ ہیں جن کی یہ ساری محنت اور مشقت اور کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی, اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, 1.25 دفعہ اگر ہم نے آیت کریمہ پڑھ لی تو ہم نے بڑا اچھا کام کیا, اور ہم نے قرآن خانیوں پہ قرآن خانیاں کرا لی تو ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا, ہم نے بلا کے سارے بچوں کو مدرسے سے قرآن خوانی کرا لی, ہم نے گھر میں برکت آ گئی تو بہت اچھا کیا. تو یہ سب بدعات ہم کرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس میں ہماری جتنی بھی محنت اور خرچ ہو گئی ہوئی اس کا پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے بہت بہت ڈریں. عبادت ہم صرف وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کی ہے. اپنے پاس سے ہم کسی چیز کو عبادت سمجھ کے نہیں کر سکتے کہ میں نے سمجھا یہ اس کا بڑا ثواب ہوگا, ثواب ہی ہے سمجھ کے میں نے کر لیا. میری سمجھ میٹر نہیں کرتی, میٹر یہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اچھا جی, اب اپوزٹ جو اندھیرے والا ذکر ہم نے کیا تو وہ تو ویسے مغضوب علیہم ہم پڑھتے ہیں نا, کہ وہ یہودی اور نصارہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے جس طرح اندھیرا پھیلا دیا ہے, بالکل اللہ کے احکامات سے
بالکل چینج کر دیا اور جیسی بے حیائی انہوں نے پھیلائی ہے، ہم نے سورہ نور پڑھ رہے ہیں نا، اس میں حجاب کا سارا ذکر ہے، پردے کا ذکر ہے۔ تو آج کل ہم نے کہا تھا چیلنج کیا ہے کہ یہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی جو کامن ہوتی جا رہی ہے، کامن ہوتی جا رہی ہے، یہ سب کس نے پھیلا دیا؟ ٹھیک ہے؟ یہودیوں کرسچنوں سے آتی-آتی وبا کی طرح مسلمانوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے، اور پھر یہ آگے سے آگے چیزیں چلتی جا رہی ہیں، جتنی نان اسلامک چیزیں ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ آپ اگر غور کریں، ہمیں ہمارے زمانوں میں اسکولوں میں اسلامیات پڑھایا کرتے تھے۔ اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں انگریزی اسکولوں میں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہی، پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ پاکستان میں بھی جتنے بھی انگلش میڈیم اسکول ہیں، تو کوئی اسلامیت نہیں پڑھاتے کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو او لیول کرانا ہے، اے لیول کرانا ہے۔ او لیول میں کون سی اسلامیت؟ کوئی اسکولوں میں اسلامیت ہے ہی نہیں۔ بچے جتنے ہمارے تو پھر بھی اسلامیت ہم لوگ تو کب تک پڑھتے رہے، ایف ایس سی میں بھی ہمارے تو اسلامیت ہوتی تھی۔ لیکن ابھی کیا ہے، جب آپ انگلش میڈیم اسکولوں میں جا رہے ہیں تو اس میں اسلامیت ہی نہیں ہے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں اسلامیت، تو بچوں نے سیکھا ہی نہیں کچھ اسلام کا، تو سارا اسلام کا خود سے ہی سکھانا آپ کو ہے، پتہ نہیں اتنے بہتر طریقے سے پیرنٹس سکھا بھی پا رہے ہیں کہ نہیں سکھا پا رہے ہیں۔ یہاں پہ تو چلنے نہیں ہوگی تو پیرنٹس پھر بھی اسلامک اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا کہ یہ چیز وبا کی طرح کیسے پھیلتی جا رہی ہے کہ مسلم ملکوں میں بھی اس طرح آگے کی ضرورت ہی نہیں اسلامیت پڑھانے کی، اور کسی نے کبھی فوکس نہیں کیا، کسی نے کبھی سوال نہیں ریز کیا کہ اسکول میں اسلامیت کیوں نہیں ہے۔ سارا فوکس کیا ہے، نمبر کتنے آ جائیں گے، او لیول ہو جائے گا، داخلہ مل جائے گا، یہاں نہیں ہے تو فلانے اسکول میں مل جائے گا، گرامر میں مل جائے گا، باہر مل جائے گا، یونیورسٹی میں، سارا فوکس یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے اس بات سے کہ بچوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو بھی دین کے بارے میں بھی بتا سکیں، اور اس کے بارے میں اب ہم اگر دادیاں نانیاں بھی بنیں گی تو آگے ہمارے گرینڈ چلڈرنس کو بھی یہ باتیں ہم سکھا سکیں اور بتا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے۔ سورہ حشر میں بھی اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نا کہ مت ہونا تم ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو تم مجھے بھول گئے نا، یہ مت سمجھو کہ تم اس قابل ہو کہ مجھے بھول جاؤ، میں نے ہی تمہیں غافل کر دیا کہ تم اب مجھے یاد ہی نہ کرو۔ یعنی کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اصل میں وہ ہمارے اندر کیا طاقت ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں دیتے، توفیق ہی ہم سے لے لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں یہ سو رہا ہے، اس کو سونے ہی دو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے اور ہم جیسے اب یہ قرآن پڑھیں یا نہیں پڑھتے یا کوئی چیز نہیں کرتے تو وہ اللہ ہی نہیں توفیق دیتا کہ ہم کر پاتے ہیں، اس چیز کی توفیق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ توفیق نہ چھینے، اور جو ہم اپنی طرف سے چھوٹا موٹا بھی اچھا کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اس کی توفیق ہم سے نہ چھینے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم نے دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اب آیا 41 ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور وہ جو پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ کیا پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں، یعنی کہ ہر کسی کو اپنی نماز پڑھنی آتی ہے اور اس کا طریقہ آتا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں، لیکن وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کوئی اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں ڈرنا ہے اور یہ اپنے لیے امپروومنٹ ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آیا 42 ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ 43، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اس کو سمیٹ کے ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے اور ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ذرا بادلوں کو غور کرو، کیسے ٹکڑوں میں اوپر جاتے ہیں، کیسے جڑ جاتے ہیں، کیسے بارش کرتے ہیں، کیسے کہیں اولے ٹپکتے ہیں، کہاں اگر زور سے زیادہ اولے ٹپکنے پڑے، زور سے زیادہ بارش ہو جائے تو فلڈ آ جاتا ہے، کیسے برباد ہو جاتے ہیں، جہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نفع پہنچا دیتا ہے کہ جس کو
ایک اپروپریٹ بارش اپروپریٹ ٹائم پہ ملتی ہے تو کسان کی فصل کیسی ہو جاتی ہے، ان کے لیے خوشی کا سماں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی بجلی جو ہے میری وہ نگاہوں کو چمکا جو ہے وہ چندا دیتی ہے، جس پہ بجلی گر جائے اس کے اوپر تو عذاب ہے۔ اور کئی جگہ بجلی کے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا میں نے، ہم نے گوگل سرچ کی تھی کہ فوائد کیا ہیں بجلی کے، وہ ہم نے پڑھے تھے کہ کیسے ایٹماسفیرک بیلنس ہو جاتا ہے جہاں بجلی گرتی ہے اس سے۔ تو یہ سب چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا غور کرو، اور 44 ہے رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اسی میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے کہ جو لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، ٹائم لگا سکتے ہیں، انہیں کو سمجھ آئے گی، ورنہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آیا 45 ہے، اور اللہ نے ایک جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پہ، کوئی 4 ٹانگوں پہ، پر جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سب کو ایک ہی پانی سے بنایا، سوچو پانی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کریشنز کتنی طرح کی بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پہلے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ وہ اپنی تسبیح اور نماز اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اور ادھر ان کے ٹائپس بتائے کہ کوئی پیٹ پہ چل رہا ہے یعنی کہ ایسے لیٹا ہوا ہے، کوئی 2 ٹانگوں کے اوپر چل رہا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ہماری نماز کی جو سچویشن ہے، تو جب ہم 2 ٹانگوں پہ ہوتے ہیں تو ہم قیام کرتے ہیں، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ 4 ٹانگوں والی پوزیشن ہو جاتی ہے نا رکوع میں، تو جو 4 ٹانگوں والا جانور ہے تو جیسے وہ رکوع میں ہی ہے بس اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر جو پیٹ کے بل چل رہا ہے لیٹا ہوا ہے تو وہ تو ایسے ہی جیسے سجدے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہماری نماز میں تو تینوں اوپر قیام اور رکوع اور سجدہ آتے ہیں نا، تو ہمیں کیا معلوم ان کی کیسی نماز ہے کہ کوئی کس طرح کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرح کے پانی سے میں نے کتنی قسم کی چیزیں بنائی، کیونکہ میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، اور صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزیں سمجھیں۔ اور 46 میں ہے، اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ پھر آ گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر کہہ دیا کہ صاف صاف میں نے حقیقت بتا دی ہے، اور آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہی ٹو وے گیم ہوگی کہ جب چاہیں گے تو ہدایت ملے گی۔ 47 یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کر لی اطاعت، ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، مگر پھر اطاعت سے منہ موڑ لیتے۔ اب آپ سوچیں سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اب اللہ نہ کرے ہم ایسے بنے کہ ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ہم تو رسول پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن جب سورہ نور کی آیات پڑھی تو ہم نے منہ موڑ لیا خدا نہ خواستہ، ہم کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں، یہ تو بڑی امپریکٹیکل باتیں ہیں، یہ کیسے پردے کا حکم آ گیا، اور یہ کس طرح کا پردہ ہے، یہ ہم تو نہیں کر سکتے، آج کل کی زندگی میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، اٹس ویری ویری امپریکٹیکل، اور یہ کیسی سخت سزائیں ہیں زنا کی، اٹس ناٹ فیئر، اور یہ کس طرح ہے کہ کوڑے لگیں اور یہ لگیں، یہ تو بہت ظالمانہ ہے، اور اس طرح کی تو یہ ایسے کومنٹس پاس کرنا، ایسی باتوں کو ڈسکشن کرنا، ان کے اوپر اپنی عقل لگانا کہ جیسے ہم بہت ہی سمجھدار ہیں، عقل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں، ہم تم باتوں کے بعد تبصرے کر سکتے ہیں، ان پہ تنقیدیں کر سکتے ہیں، ان باتوں کو ہم بات کر سکتے ہیں، ان پہ مذاق اڑا سکتے ہیں، اور جو کوئی ان پہ یقین کرے گا تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتہ جو ہے وہ انہوں نے تو وہ تو نقاب بھی کرتی ہیں اور ان کا وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، وہ تو پتہ نہیں ایسی ہیں، ان کو ان کے اوپر کمنٹس پاس کریں، لوگوں کی داڑھیوں پہ کمنٹس پاس کریں، لوگوں کی شلوار اونچی ہونے پہ کمنٹس پاس کریں، تو وہ ہم سب کرنے کو تیار ہیں۔ تو بہت بہت دعا کریں کہ ان لوگوں میں سے ہم نہ ہو جائیں جو سورہ نور کی آیات پڑھیں اور پھر ان سے منہ موڑیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، باقاعدہ کہہ دیا وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ جو ایسے کریں گے، منہ موڑ لیں گے، تو بالکل مومن نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہی کہہ دیا کہ جب منہ موڑ لینا تو پھر کوئی مومن نہیں۔ اور 48 میں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ 49 البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ 50 کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے
کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے، اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا وہ آپ کو قصہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے وہ لے کے مقدمہ، کیونکہ انہوں نے کہا تورات میں تو جو ہے وہ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کا ہے حکم ہے اس کا زانی کا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آ گئے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، کہ انہوں نے کہا قرآن میں اگر یہ حکم نہیں ہوگا تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ کریں گے، یا اپنے حساب سے کوئی شاید ہلکا فیصلہ کر دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم پچھلے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور پچھلی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو جو حکم تورات میں ایز اٹ از جا رہا ہے جس میں کوئی چینج نہیں آیا، وہی ہمارا بھی ہے، سیم ہے ہمارا۔ اور پھر وہ میں نے بتایا تھا کیسے انہوں نے روک دیا، تو یہ وہ بات ہے کہ وہ اٹھا کے فیصلہ آپ کے پاس اس لیے لینے کو آ گئے کہ دیکھیں کہ کوئی بہتر فیصلہ، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا اپنی مرضی سے ان سے پوچھ لیں کہیں کہ ہمیں اگر کہیں پہ مل جائے کسی چیز کی اجازت، یا جیسے دوپٹے کی بات ہے، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اسلام میں تو ہے ہی نہیں دوپٹہ، تو ہم فوراً ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نے تو فلانے کو سنا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سر میں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، تو پھر ہم فوراً ان کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ سب جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب باقاعدہ پوچھا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جو جاتے ہیں کیا ان کو صاف صاف آیات اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو کیا منافقت کا روگ ہے، یا یہ ان کو شک ہے کسی بات کا، یا یہ کہ ان کو خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ اور 51 میں کیا کہا کہ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ سیم ورڈ ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، اس سے پہلے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اور پھر آیا 48 میں بھی اسی طرح سیم ورڈ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ وہ اللہ اور رسول جب ان کو بلاتے ہیں تو وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہاں پر ذکر کیا کہ جب اللہ اور رسول ان کو بلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمینا و اطعنا، کہ یہ فرق ہے ایک منافق کا اور ایک مومن کا، کہ منافق کیا کہتا ہے کہ جب اس کو اللہ اور رسول بلاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ اور رسول پہ ساتھ، لیکن جب حکم آتا ہے کوئی تو منہ پھیر لیتا ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو بھی اللہ اور رسول جب اپنی طرف بلاتے ہیں تو جب ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سمینا و اطعنا۔ اب ہمارے اوپر کیا ہے اس وقت؟ ہم نے اگر یہ سن لیا ہے حکم تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، 52 پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اور 53 منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ 54 کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، تو تم ہو اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اب کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا، جیسی باتیں سنتوں میں ہیں وہ جب اس کے اوپر فالو کرے گا، جو سمینا اور اطانا کرے گا، تو وہی ہے صحیح مسلم، وہی فلاح پائے گا، ورنہ تو تم کیا جو تمہیں صاف صاف حکم آ گئے ہیں تو تم اس پہ نہیں جا سکتے۔ اور منافق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ڈانٹا، کیا اس نے کہا کہ کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہو کہ آپ وہ تو کہتے تھے نا آپ ہمیں حکم دیں ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم تو جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قسمیں بھی یہ جھوٹی ہیں، تمہاری اطاعت کا ہمیں حال پتہ ہے اور تمہاری کرتوتوں سے بھی بے خبر نہیں ہوں، کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا دل میں کتنا ایمان ہے، تو تم جتنی بھی قسمیں کھا کے کہہ لو نا ہم تو بہت مسلمان ہیں، ہم تو بہت مسلمان، تو مطلب اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ کو تمام دلوں کے نفاق بھی پتہ ہے اور تمام چیزیں بھی پتہ ہے۔ تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ سمینا اور اطانا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھ لیا نا کہ یہ احکامات آئے ہیں اب سورہ نور میں، تو جو بھی ہے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے ان کو، ایک تو پہلی تو بات ہے کہ سمینا و اطانا کرنا، کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے مان لیا، کہ سب سے پہلے تو آرٹیکولیٹ کرنا ہے نا کہ یس وی ایگری،
हम इससे अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम एग्री कर रहे हैं, यस, पहले तो आर्टिकुलेशन हो गई। फिर क्या हुआ, हक को पहचाना, पहले होता है हक को पहचाना, फिर नंबर पॉइंट सेकंड का होता है कि हक को मानना, अब आप मानना शुरू कर देंगे, बिल्कुल दैट इज राइट। और फिर तीसरी बात क्या है कि अमल में लाना हक को। अब अमल में लाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने पहले देखना है कि ठीक है, हिजाब का हुक्म आ गया, मैं मानती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया। अब अगर मैं नहीं करती कवर, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं मैंने, ठीक है, कि मैंने अब ये करना है, अपना टारगेट बना लेना है। छोटा स्टेप ले लिया, अगर मेरे बाजू छोटे हैं, बाजू लंबे कर लिए, पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि टाइट कपड़े नहीं पहने, तो मैंने लूज़ कपड़े पहने। और ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी है। लड़के भी जो घरों में शॉर्ट्स पहन के फिरते हैं, आगे-पीछे बहनों के बाहर जाते हैं, शॉर्ट्स तो नहीं है इस्लाम में अलाउड। क्योंकि इस्लाम ने कह दिया सतर उनके नीज़ ढके होने चाहिए, नीज़ नीचे होने चाहिए। और जब शॉर्ट्स में बैठते हैं, ऊपर होते हैं, तो आधी-आधी जो उनके थाइज़ हैं, वो नज़र आते हैं, थाइज़ नहीं नज़र आ सकते। चाहे वो स्विमिंग के लिए जाएँ, कहीं जाएँ, तो वो ऐसे नहीं पहन सकते। यहाँ जो स्विमिंग का जो भी ड्रेस है, जो भी पहन के जाते हैं, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, 70 लड़के का भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पूरा नहीं होता, अगर वो ऐसी जगह पे स्विमिंग कर रहे हैं। और दूसरी आदमियों से भी उनका यही है कि वो लॉन्ग वाली अपनी शॉर्ट्स पहन के जाएँ। तो फिर पहले तो आप येस बोलें, फिर अपने ड्रेसेस चलें लूज़ कर लें, अगर आप टाइट पहन रहे हैं तो लूज़ कपड़े पहनें। फिर अपनी चादर अपना देखें, उसको खोलें, उसको ओढ़ के लें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे अब सरों पे दुपट्टे लेते हैं, तो शुरू में क्या होता है, सरों पे दुपट्टे लेके आधे-आधे सर नज़र आ रहे हैं सबके। अब आधे-आधे बाल नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ है इस्लाम में कि आधे बाल नज़र आ सकते हैं। एक तो ये एक नया तरीका है कि आधे बाल नज़र आएँगे, पूरे इयररिंग्स नज़र आएँगे, गर्दन नज़र आएगी, ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना चेहरा, हाथ और पाँव नज़र आते हैं, तो हमारा चेहरा जो है वो ये बालों से शुरू हो जाता है और उस चेहरे में हमने गर्दन भी डाल ली और आगे नेकलेस से नीचे यहाँ तक हमारा चेहरा इतना बड़ा हो जाता है। ये कहीं हमारा चेहरा इतना बड़ा नहीं हो सकता। चेहरा यही है, चेहरे के ऊपर बाल हैं, उसको सर कहते हैं, उसको चेहरा नहीं कहता जो हमारे आधे-आधे बाल नज़र आते हैं। ये जो जगह है इसको गर्दन कहते हैं, इसको चेहरा नहीं कहते जो ये सारी हमारी दुपट्टों में नज़र आती है हमारे जो। और फिर उससे नीचे गला। अब देखें किसी ने दुपट्टा लिया, चलिए शुरू में तो एक तो कोई दुपट्टा नहीं लेता, तो या मतलब हिजाब नहीं करता, उसने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, शुरू में थोड़े से बाल नज़र आ रहे हैं, इट्स फाइन, अभी स्टार्टर है। लेकिन अगर एक ये इंसान है जो 15 साल से बस दुपट्टा ही लिए जा रहा है। भई अब आप भी तो इम्प्रूव करें। देखिए 5 साल का बच्चा अगर जो है 5 साल का बच्चा चलना शुरू नहीं करेगा तो डॉक्टर के लेके जाएँगे ना कि 5 साल का हो गया अभी चल नहीं रहा। अब हम भी तो अपना ईमान देखें कि 5 साल हो गए हम सर पे दुपट्टा ही ले रहे हैं। अब हमारा दुपट्टा वो कब हिजाब में चेंज होगा? कब हम पूरा इस्लाम के ऊपर उतरेंगे? हम थोड़ी अपने अंदर भी तो झाँक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं? हम वो समेना और अताना तो कर रहे हैं लेकिन क्या उस हक़ को पहचान तो रहे हैं? तो फिर उसपे अमल कर रहे हैं कि नहीं? अल्लाह ताला ने कहा समेना व अताना। कैसे वो बाज़ार में हुक्म पहुँच गया था हिजाब का तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ के अपने ऊपर ओढ़नियों की तरह ले लिए था सारा कुछ, कि हुक्म की तामील तो करनी ही करनी है जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। और हमारे साथ क्या है कि 10-10 साल तक हमारे दुपट्टे ही चलते जा रहे हैं। जो भी जिस स्टेज पर है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर ले। जो बाज़ू आधे पहन रहा है वो पूरे कर ले, जो कपड़े टाइट पहन रहा है वो लूज़ कर ले और जो है वो लॉन्ग शर्ट्स पहने, लूज़ कपड़े पहने, लॉन्ग शर्ट्स पहने, छोटी-छोटी टॉप्स नहीं पहने, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है और आगे नहीं है दुपट्टा डला और टी-शर्ट है टाइट सी और नीचे टाइट सी जीन्स है, सर पे हिजाब लिया हुआ है, वो भी ठीक नहीं है। अगर आपने ले लिया सर पे हिजाब तो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी टी-शर्ट और अपनी ट्राउज़र को लूज़ करें। तो हर कोई अपने अंदर खुद झाँक के देखे कि उसने कैसे इम्प्रूव करना है, जो पिछली स्टेज है उससे अगली स्टेज पे उसने कब जाना है, कैसे जाना है, वो हमने सब खुद अपना इवैल्यूएट करना है, ठीक है? लेकिन ये नहीं करना कि स्टैग्नेंट हो जाएँ, स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, हमें डायनामिक होना है, हमने स्टेप्स लेने हैं, हमने मूव फॉरवर्ड करना है, हमने अपने आप को बेहतर करना है। ठीक है। अब इसके बाद जो अगली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने वही बताया हुआ है कि हमें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे हमें खलीफा बनाया है इस दुनिया के अंदर, ठीक है? और कैसे हमने बातों को जो है वो आगे प्रमोट करना है। और इसको इस आयत को कहते हैं आयत इस्तिखलाफ, यानी खलीफा बनाने का वादा अल्लाह ताला ने किया। 55 में अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद किया है और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें और जो उसके बाद कुफर करे तो ऐसे लोग ही फासिक हैं। अब ये आयत इस्तखलाफ है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि मैंने जो है वो तुम्हें खलीफा बनाने का वादा किया है तो वो मैं बनाऊंगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह तौबा में भी कहा था कि हर बस्ती वाला आए, निकल के आए और फिर एक इल्म हासिल करे मेन शहर से और फिर
واپس جا کے بستی والوں کو علم دے۔ تو وہی بات ہے کہ جیسے اب ہمارے نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب خلیفہ کون ہے؟ ہماری امت میں سے خلیفہ ہیں، جو لوگوں کو دین کا کام پہنچائیں گے، اور ہم میں سے ہر عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اور اپنے میاں اور اپنے ماں باپ اور سب کی ایک ایک خلافت ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتانی ہے، اپنی دوستوں پہ بھی آپ کی خلافت ہے، آپ خود اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ نے ترغیب دینی ہے، تبھی ہمارا پورا ڈیوٹی ہماری پوری ہوگی کہ ہم صرف خود نہیں اوروں کو بھی تھوڑا تھوڑا موٹیویٹ کریں، بہنوں کو، امیوں کو، بیٹیوں کو، بھابھیوں کو، جس جس کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں، اس سے چھوٹی چھوٹی بات جو آپ نے خود سیکھی ہے تھوڑی سی ان کو بھی سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم حکومت بھی دیں گے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹے گا یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو پھر وہ کفر کرے گا، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔